حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے کئی دن لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو روزانہ ایک بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتی اور کہتی کہ بیٹا جب آپ کی کشتی بن جائے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام روز جواب دیتے تھے کہ جی ہاں آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو عورت روزانہ آتی تھی۔ ایک دن آئی اور کہنے لگی ابھی تک کشتی نہیں بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ابھی کچھ دن آرام کرو، جب بھی کشتی بن جائے گی تو ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام روزانہ جب عورت آتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ اس عورت کو کہہ دیتا ہوں، اس بوڑھی عورت کو کہہ دیتا ہوں کہ جب کشتی بن جائے گی تو ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ روزانہ ہمارے پاس نہ آیا کرو، اتنا دور سے ہمیں یہ کہنا کہ مجھے ساتھ لے جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بوڑھی عورت کو کہا کہ تم اپنے جھوپڑی میں رہو، جب بھی کشتی بن جائے گی تو ہم آپ کو بلائیں گے اور ساتھ لے جائیں گے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چند پرند اور اپنے جتنے بھی قوم تھی اس کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بوڑھی عورت بالکل ہی بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا تھا کہ پانی اتنا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم ڈوب گئی تھی، سوائے ان لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اب پانی کے طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چرند پرند اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے کئی مہینوں کے بعد ایک جگہ پر کشتی میں پہاڑ کے سائٹ پہ رہ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بوڑھی جب عورت یاد آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا اور اس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر واپس آئے تو وہاں دیکھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو عورت کہیں نظر نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے اور اس عورت کی جھوپڑی کی طرف گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جھوپڑی کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام جب جھوپڑی کے پاس پہنچے تو حضرت نوح علیہ السلام کو جھوپڑی نظر آنے شروع ہو گئی اور وہیں پر وہ بوڑھی عورت بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کا اتنا عذاب تھا، پانی تھا، بارشیں تھی، سب کچھ فنا ہو گیا، یہ عورت کیسے بچ گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام اس عورت سے پوچھنے لگے کہ امی جان آپ کیسی بچ گئی ہو؟ بزرگ عورت بولنے لگی کہ آپ نے ابھی کشتی بنا لی ہے تو اب چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اللہ کا عذاب آیا تھا، ہم چلے گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو ہم تو چلے گئے تھے، ہاں آپ ہم کو بھول گئی تھی تو ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کیا ادھر پانی آیا تھا، طوفان آئے تھے، بارشیں آئی تھی، عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی جی نہیں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ بارشیں تھیں، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگے، اوپر دیکھنے لگے اور دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ تو ہی بڑا رحم کریم کرنے والا ہے، ہم اس عورت کو بھول گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بچا لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو منکر تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔